حضور والا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کامیاب ہو، تو میرے پاس 5 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، اگر آپ ان کا جواب دے دیں ہاں میں کہ ہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو، تو سب سے پہلا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سچ بولے؟ نمبر 2، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بڑوں کا احترام کرے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دیندار ہو، دین کا علم جانتا ہو؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے کتابوں سے پیار کرتا ہو؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ لائق ہو، ذہین ہو؟ حضور والا یہ ساری کی ساری خوبیاں سب سے پہلے آپ میں ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے اگر تبدیلی کا آغاز کرنا ہے تو تبدیلی کا آغاز ہمیشہ اپنے آپ سے کرو، کہ آپ نے اپنے بچے کو گائیڈ کرنا ہے، اپنے بچے کو نصیحت کرنی ہے کہ بیٹا سچ بولو، لیکن آپ خود سچ کی تلقین کر رہے ہیں لیکن آپ سچ بول نہیں رہے۔ بچے نے آپ کو فالو کرنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ بڑوں کا احترام نہیں کر رہے تو آپ کا بچہ ڈیفینیٹلی آپ کو فالو کرے گا، اور وہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے وہ بڑوں کا احترام نہیں کرے گا۔ حضور والا اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے میں نے رکھتی ہے کہ ہر ایک بندہ جو ہے دوسرے کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس میں بہت ساری اپنے اندر خامیاں ہوتی ہیں وہ جن کو دور کرنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرتا۔ لیکن ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہمیں اس عمل کی ہے کہ ہم نے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک گھر میں اگر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے نا تو وہ اس کا جو اثر ہے وہ بچے کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ جیسے ایک ایٹم بم جو ہے پوری قوم کو تباہ کر دیتا ہے، اسی طرح جو ایک بچہ ہے اس کی تربیت کے اوپر گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اگر ماں جو ہے وہ اگر اپنے شوہر کی کسی بات کو اگنور کرتی ہے، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے غصے والی بات ہے لیکن وہ اس کو اگنور کر دیتی ہے، اس بات کا غصہ نہیں کرتی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ بچہ اس چیز کو نوٹ کرتا ہے اور اس میں صبر اور برداشت پیدا ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ اسی طرح اگر باپ جو ہے اپنی جو ہے بچے کی ماں کی جو بات ہے اس کو درگزر کرتا ہے تو اس کا بھی امپریشن بچے کے اوپر پڑے گا، اور بچہ جو ہے اس چیز کو نوٹ کرے گا اور اسی طرح وہ برداشت اور درگزر کرے گا۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، کبھی جی یہ جوتے پالش نہیں کر کے دیے آپ نے، یہ انڈا نہیں بوائل کر کے دیا، یہ پراٹھا نہیں بنا کے دیا، یعنی کہ یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہیں، ہر گھر میں جو ہے چھوٹی چھوٹی یہ لڑائیاں چلتی رہتی ہیں۔ اگر ہم ان لڑائیوں کو ختم کر دیں، جھگڑوں کو ختم کر دیں، اب ہم بچے کو سچ بولنے کی تلقین کر رہے ہیں اور اسی بچے سے ہم جھوٹ بلوا رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ اگر کوئی آ جاتا ہے آپ کا پوچھنے آ جاتا ہے گھر میں کہ بیٹا اپنے والد صاحب کو بلاؤ، تو آپ اپنے بچے کو یہ کہہ کے بھیج دیتے ہیں کہ انہیں کہو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، تو بچہ بھی اسی طرح جا کے کہہ دیتا ہے کہ میرے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ اب یہ دیکھیں اس میں بات کیا ہے؟ اس میں بات میں آپ خود آپ نے بچے کی تربیت کرنی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے میں یہ 5 کی 5 خوبیاں لازمی ہوں، لیکن وہ کیسے آئیں گی؟ وہ تو آپ کو فالو کرے گا۔ اب دیکھیں نا، سب سے پہلا جو ہے درسگاہ جو ہے بچے کی وہ کیا ہے جی؟ اس کے والدین ہیں۔ اب اس کے والدین نے سارا کچھ کرنا ہے، سارا کچھ والدین نے اس کو سکھانا ہے کہ بیٹا آپ نے سچ بولنا ہے، آپ نے فلاں کرنا ہے۔ اب تب تک اس کو نہیں یہ ساری چیزیں سکھا سکتے جب تک آپ خود جو ہے ان چیزوں پر پورا نہیں اترے۔ اب آپ پورا کیسے اتریں گے؟ اگر آپ سچ بولیں گے بچے کے سامنے، آپ بڑوں کا احترام کریں گے۔ اب دیکھیں نا، جو آپ نے کمیٹی ڈالنی ہے وہی آپ کی بات میں نکلنی ہے۔ اگر آج آپ خود بڑوں کا احترام کریں گے تو کل کو آپ کا بچہ جو ہے وہ بھی آپ کا احترام کرے گا۔ اب آپ ہی بڑوں کا احترام نہیں کر رہے تو آپ کو صلہ بھی تھوڑا سا صلہ ادھر دنیا میں مل جائے گا اور باقی کا صلہ جو ہے آپ کو آخرت میں مل جائے گا۔ اب جو بچہ جو ہے وہ آپ کی اکیلی بات کو نوٹ کر رہا ہے، اکیلی چیز کو آپ کو فالو کر رہا ہے۔ اب آپ نے خود ہی اس کو جو ہے مینٹین کرنا ہے کہ آپ نے بچے کا جو ہے ٹائم پیریڈ، ٹائم ٹیبل وہ کیسے اس کو مینیج کرنا ہے، مینیج کر کے میں نے کون سی چیزیں جو ہے اس کو بتانی ہے۔ لیکن اگر آپ بچے کو کہتے ہیں بیٹا صبح اٹھو نماز پڑھو اور آپ خود سو جاتے ہیں تو آیا کہ بچہ اس بات پر عمل کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ ایک دن دیکھے گا، 2 دن دیکھے گا، تیسرے دن وہ آپ کے منہ پہ کہہ دے گا کہ پاپا آپ خود تو جا نہیں رہے نماز پڑھنے، مجھے کیوں قائل کر رہے ہیں اس بات پہ؟ اب دیکھیں نا، آپ نے جو تلقین بچے کو کرنی ہے خود بھی اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں، استعمال کریں اور بچے کو خود ساتھ لے کر چلیں۔ اب بڑوں کا احترام کرنا ہے، کریں خود بڑوں کا احترام کریں، بچہ بھی آپ کو فالو کرے گا۔ اب اس میں ساری چیزیں جو ہیں ساری کی ساری دورے والا، آپ نے اگر تبدیلی لے کے آنی ہے نا کسی چیز میں، اگر کسی قوم میں تبدیلی لانی ہے تو اس کے حکمران کو چینج ہونا پڑتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات کہ اس کا حکمران چینج ہوگا، وہ تبدیلی لے کے آئے گا۔ حضور والا واصف علی واصف کا ایک قول ہے، ایک سخی ماں جو ہے وہ ایک سخی بچہ پیدا کرتی ہے۔ اب اس کو اگر غور سے دیکھیں، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟
اس کو اگر اس بات کو اس قول کو آپ ذہن نشین کریں، اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ اگر جیسی ماں ہوگی ویسا ہی بچہ ہوگا، جیسے والدین ہوں گے آگے جیسی وہ بچے کی تربیت کریں گے، جیسے انہوں نے دنیا میں کام کیے ہیں، لوگ جو ہے اس کے ماں والدین کے کاموں کو بھی دیکھیں گے اور آگے بچے کے کاموں کو بھی دیکھیں گے۔ اس لیے واصل علی واصل کی یہ بات جو ہے بہت معنی کرتی ہے کہ ایک سخی ماں جو ہے ایک سخی بچے کو پیدا کرتی ہے۔ اب دیکھو نا، اب ماں کو بچہ دیکھے گا نا کہ میری ماں جو ہے سخاوت کرتی ہے، لوگوں کو جو ہے پیسے دیتی ہے، لوگوں کی امداد کرتی ہے، لوگوں کو چیزیں دیتی ہے، اب بچے میں بھی وہی عادت ہوگی کیونکہ اس نے اپنی ماں سے سیکھا ہے۔ اسی لیے جو ہے ایک سخی ماں جو ہے ایک صحیح بچے کو پیدا کرتی ہے۔ اس کی یہی ایک ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب بچے نے تو ماں کو ہی فالو کرنا ہے، اب اس نے والد کو ہی فالو کرنا ہے کہ میرے والد کیا کرتے ہیں، میری والدہ کیا کرتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پہلی تعلیمی درسگاہ جو ہے، جو تعلیم حاصل بچے نے کرنی ہے، وہ جو آپ کی پرورش ہے، سٹارٹنگ پہ آپ نے جو اس کو سکھانا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بچے نے فالو کرنی ہے اور وہی اس کی جو بیس بننی ہے اور اسی بیس کو لے کر بچے نے آگے چلنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے خدارا اگر آپ اپنے بچوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، سچ بولنا، بڑوں کا احترام کرنا، دیندار بننا، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی میرے سوالات ہیں، ان کا جواب ایک ہی ہے کہ یہ خود کے اوپر اپلائی کریں۔ آپ خود امانت دار بنیں، آپ خود جو ہے سچ بولیں، آپ خود جو ہے بڑوں کا احترام کریں تاکہ آپ کے بچے جو ہے وہ آپ کو فالو کریں۔ آپ ان کے لیے جو ایک رول ماڈل کا کردار ادا کریں، وہ بچے آپ کا رول ماڈل جو ہے آپ کو دیکھے اور آپ کو جو ہے دیکھتے ہوئے آپ کی طرح بننا چاہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ جھوٹ بولے اور بچے آپ کی طرح بن کے وہ بھی جھوٹ بول جائے۔ اب دیکھو نا، جو گھروں کی لڑائیاں ہیں نا، یہ ایک بچے کو کرمنل بنا دیتی ہیں۔ گھروں کی لڑائیاں جو ہے، پریشانیاں جو ہے، دباؤ ہے، جتنی بھی یہ سٹریس ہے، یہ ذہنی دباؤ جتنا بھی ہوگا، یہ بچوں کو جو ہے جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ ایک کرمنل بن جائیں گے۔ تو ان کرمنل بچے جو ہے ان کی پرورش نہ کریں، اپنے آپ خود بدلے، خود میں تبدیلی لے کر آئیں اور بچوں کو جو ہے پھر اس کے بارے میں نصیحت کریں۔ حضور والا، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی، اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ لگی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچتا رہے۔ شکریہ۔